آج ناظرین سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی رائے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جو کہ انہیں صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ سے۔ آرٹیکل 226 کی تشریح کر دی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج تشریح کر دی اور آج صبح اوپن کورٹ میں یہ آرڈر پڑھ کر سنایا گیا۔ بڑا ہی ٹرکی قسم کا آرڈر تھا، سمجھنے میں بہت دیر لگی۔ شروع میں یہی ہوا جیسے پاناما میں ہوا تھا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ہوا، جیسے باقی مقدمات میں ہوا کہ بڑے خوشی کے شادیانے بجائے گئے، لیکن جیسے ہی انگریزی میں سمجھ آنا شروع ہو گئی، اس کا ترجمہ آنا شروع ہوا، تو اس کے بعد پھر ایک پجمردنی تھی وہ چھا گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت ہی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے بہت ایک امپورٹنٹ رائے دی ہے، اہم رائے دی ہے، ڈائریکشنز دی ہیں، اور پارلیمنٹ کی ڈومین میں بھی نہیں گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین میں بھی نہیں گئے، صرف یہ بتایا کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری کیا محض بیلٹ پیپر چھاپنا اور پولنگ کروانا اور رزلٹ اناؤنس کرنا ہے، یا کچھ اور بھی ہے؟ جیسے یہ رائے سمجھ آئی، حکومتی وفد بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پہنچا اور اپوزیشن کا وفد بھی پہنچا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے؟ بند کمرے کا اجلاس چل رہا ہے، ان کی اوپینین کیا آتی ہے، اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے اور گورنمنٹ کے ادارے وہ پھر آئیں گے میدان میں۔ لیکن اب ذرا چوہے صاحب آج ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ چوہے صاحب باری باری تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہم صرف اہم حصے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہے اور ان کو کھولنے کی کوشش کریں گے، حذف کو، اور سمجھانے کی کوشش کریں گے انتہائی سادہ زبان میں۔ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ نے احزاف چھپی ہوئی چیزیں سادہ زبان میں تشریح سلیس واضح کریں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کی رائے پیراگراف 3 اور اس کا سب پیرا 2 ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا جی آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت انتخابات کے دیانت دارانہ، منصفانہ، شفاف اور قانون کے مطابق انعقاد کو یقینی بنانے اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے، جس پر سپریم کورٹ متعدد فیصلے دے چکی، اور سب سے مکمل اور جامع فیصلہ ورکرز پارٹی بنام وفاق پاکستان ہے، اور یہ اس میں آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا۔ اب آرٹیکل 218(3) کیا کہتا ہے وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں چوہے صاحب۔ آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا، اب یہ آئینی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے، الیکشن کا، اور اسے منعقد کرائے، اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخابات ایمانداری، حق، انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد ہوں، اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سدباب کیا جا سکے، سدباب ہو سکے۔ یہ ہے آرٹیکل 218(3۔ یہ سپریم کورٹ نے رائے دی، اور سپریم کورٹ اپنی حدود سے بالکل باہر نہیں گیا۔ اب اس میں ایک فیصلے کا ذکر ہے، جیسا وہ فیصلہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ فیصلہ کیا کہتا ہے؟ وہ فیصلہ یہ کہتا ہے 1967، جی ہاں، یہ فیصلہ ہے PLD 2012 سپریم کورٹ 681 پیراگراف نمبر 38۔ آئین ان احکامات سے کم انحراف یعنی زیادہ سے زیادہ پاسداری یقینی بنانے کے لیے جامع میکانزم فراہم کرتا ہے۔ یہ جمہوریت کے اہم ترین پہلو میں سے ایک یعنی انتخابی عمل کی نشاندہی اور تنظیم کرتا ہے۔ آرٹیکل 218 میں آئین الیکشن کمیشن کی تشکیل کرتا ہے، اور اس کے بعد اگلا ہے انتخابی عمل یقینی بنانے، منظم کرنے اور نگرانی کرنے کے لیے اس کو بااختیار بناتا ہے تاکہ انتخابات کا انعقاد
دیانتدارانہ، منصفانہ، شفاف اور قانون کے مطابق یقینی بنایا جائے اور کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام کی جائے۔ سپریم کورٹ کا یہی فیصلہ 39 پیرا کیا کہتا ہے کہ انتخابات کا انعقاد دیانتدارانہ، منصفانہ، شفاف اور قانون کے مطابق بنایا جائے اور کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام کی جائے۔ آئین کے آرٹیکل 2183 میں استعمال یہ جملہ الیکشن کمیشن کو دیے گئے اختیارات کو کنٹینٹ اینڈ سکوپ یعنی تفصیل اور دائرہ اختیار کو واضح کرتا ہے۔ آرٹیکل 2183 کے مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات منظم اور منعقد کرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آرٹیکل کی زبان سے مراد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نہ صرف انتخابات منعقد کروائے بلکہ اس عمل کے لیے ضروری تمام اقدامات کرنے کا پابند بھی ہے۔ الیکشن کمیشن یہ ذمہ داری عائد کر کے آئین اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ انتخابات والے دن، اس سے پہلے اور بعد میں ہونے والی تمام سرگرمیاں شفافیت اور انصاف کے معیار سے مطابقت رکھتی ہیں، دیانتدارانہ ہیں، قانون کے مطابق ہیں اور بدعنوانی سے پاک ہیں۔ یہ عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان بنام جاوید ہاشمی کیس میں قرار دے چکی ہے کہ عمومی طور پر الیکشن اس عمل کا نام ہے جو انتخابی پروگرام جاری کیے جانے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس حوالے سے مختلف لنکس اور دوسرے مراحل پر مشتمل ہے۔ اور مثال کے طور پہ کاغذات نامزدگی جمع کرنا، ان کی جانچ پڑتال، اعتراضات پر سماعت، اصل انتخابات کا انعقاد۔ کوئی بھی لنک چیلنج کیا جاتا ہے تو در حقیقت یہ مذکورہ انتخابی عمل چیلنج کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس سے واضح ہوا کہ انتخابات منعقد کروانا یہ جملہ وسیع معنی رکھتا ہے اور انتخابی عمل سے متعلقہ تمام مراحل پر مشتمل ہے۔ اور آخری پیرا ہے ججمنٹ کا کہ آرٹیکل 2183 کے تحت الیکشن کمیشن کو حاصل دائرہ کار پر انتخابات سے متعلق تمام سرگرمیوں پر لاگو ہوتے ہیں جو انتخابی عمل کے آغاز سے اختتام تک وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ لہذا الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق تمام سرگرمیوں کی جانچ کرنا ہوتی ہے جو متعلقہ عرصے کے دوران بیان کیے گئے سٹینڈرڈز کے خلاف انفرادی یا اجتماعی طور پر کی جاتی ہیں۔ چوہدری صاحب آرٹیکل 218 کا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا بتا دیں۔ آپ مجھے سیدھے سے عام لفظوں میں بتا دیں جی کہ آفٹر دس ججمنٹ اور یا وداؤٹ ایون دس ججمنٹ الیکشن کمیشن is capable of holding elections free, fair, impartial؟ اب اس میں آگے جا کے آرٹیکل اس کا مجھے جواب چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پابند کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک اتھارٹی دی ہے آئین پاکستان نے اور ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے، ایبسولیوٹ اتھارٹی۔ ٹھیک ہے، اور الیکشن کے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ ہوگا نا، اب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہوا؟ آج وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم اور دوسرے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے جا کے انہوں نے یرغمال بنایا الیکشن کمیشنر کو سر، اور وہاں سارے وزیر چلے گئے، انہوں نے دعویٰ بول دیا۔ وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جو چاہتے تھے ہمیں مل گیا سپریم کورٹ سے۔ فضل الرحمان کا بیان چلتا ہے جی ان کو شرم یا نہیں ہے، صدر جو ہے وہ کوئی یعنی کوئی ریزن کا، کوئی لاجک کا، کوئی مطلب کسی چیز کا، کوئی آرگومنٹس کے ساتھ جواب دینے کا کوئی رواج رہ ہی نہیں گیا۔ میں دیکھ رہا تھا جی سوشل میڈیا پہ بھی اور رد عمل، ہاں، آج آپ کو پتہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے فوری رد عمل نہیں دینا اچھا، اور کسی قسم کے شادیانے نہیں بچانے جب تک کہ ہم آپ کو بتا نہ دیں کہ یہ فیصلہ ہے کیا۔ سوشل میڈیا پہ شروع میں وہی شادیانے بجائے گئے اور اس کے بعد کیونکہ وہ انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے پڑھا صرف ٹائٹل کے جی الیکشن، سینٹ الیکشن آئین اور قانون کے تابع ہوں گے اور 226 کے باہر اور 226 سے باہر نہیں ہوں گے۔ یہ پڑھا، یہ چلے ڈبے اور اس کے بعد شادیانے بجنے شروع ہو گئے کہ ہو یہ تو کام ہو گیا، یہ تو سیکرٹ بیلٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے ایک ایک کر کے آرٹیکل 2183، آرٹیکل 220 وہ بتایا، اب آگے آرٹیکل 220 کا ذکر ہے۔ اچھا جی، پیراگراف سپریم کورٹ کی رائے، آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت وفاق اور صوبوں کے تمام حکومتی ادارے، اب یہ یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایبسولیوٹ پاور دی جا رہی ہے، ایبسولیوٹ اتھارٹی، اور تمام صوبائی اور وفاقی محکمے
اس کے تابع ہوں گے۔ آرٹیکل 220 کے تحت وفاق اور صوبوں کے تمام حکومتی ادارے آرٹیکل 218(3) میں تفویض کردہ امور کی انجام دہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنے کے پابند ہوں گے۔ ڈسکا میں یہ آرٹیکل جو ہے نا جی ایگزیکٹلی ایسے ہی انڈیا کے اس کے میں ہوگی جی کہ جب الیکشن ہوں گے تو تمام کی تمام ریاستی مشینری جو ہے وہ اس کے تابع ہوگی۔ تو آپ نے 75 میں دیکھ لیا نا، 75 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی پاورز استعمال کی ہیں۔ کمشنر، ڈی آئی جی، ڈپٹی کمشنر، ڈی ایس پی، ایس پی، اے سی، سب کے سب وہاں سے کوئی سسپینڈ ہو گئے، کوئی او ایس ٹی بن گئے، کوئی ٹرانسفر ہو گئے۔ تو یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس میں تمام محکمے ہیں۔ میں اب اگلی جا کے، کیونکہ وہ جو مریم بی بی کا یہ ٹویٹ ہے نا، یہ آپ کو بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ اب آگے ہے آرٹیکل 220 آ گیا۔ اب آرٹیکل 220 کیا ہے؟ آرٹیکل 220 کہتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے تمام حکام ایگزیکٹو کا فرض ہوگا، انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ وہ کمشنر اور الیکشن کمیشن کو اس کے یا ان کے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں مدد کریں گے۔ یعنی الیکشن پروسیس میں تمام وفاقی اور صوبائی محکمے جیسا یہ الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہیں، ان کے تابع ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد صدارتی ریفرنس آخری پیرا کیا ہے؟ 6 کنکلوڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ مزید برآں آئین کے آرٹیکل 218(3) اور آرٹیکل 320 سمیت آئین اور قانون کی دیگر متعلقہ شیکوں کے تحت انتخابات کے دیانتدارانہ، منصفانہ، شفاف اور قانون کے مطابق انعقاد اور کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام یقینی بنانے کی آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن ٹیکنالوجیز کے استعمال سمیت تمام ممکن اقدامات اٹھانے کا پابند ہے۔ اب یہ ہو گیا اس کے مطابق اب ٹیکنالوجی کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خبر دیں کہ بھی الیکشن کمیشن اب ان ڈائریکشن کی لائٹ میں آیا 2 دن بعد، یعنی بلکہ 1 دن یا بیچ میں جی بدھ کو ہے 3 فروری کے جو 3 مارچ کے جو سینٹ کے لیے قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے، اور صوبوں میں پنجاب میں تو ختم ہو گیا الیکشن، مکمل ہو گیا 3 صوبوں میں، اور قومی اسمبلی میں سب سے اہم جو مارکا ہو رہا ہے وہ قومی اسمبلی میں آیا۔ آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتظامات کر لیے ہیں کہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو، کوئی دھاندلی نہ ہو، چوری چکاری نہ ہو، ووٹ خریدے نہ جائیں، بیچے نہ جائیں، اور کسی نے ووٹ اے کو دیا ہے اور وہ بی کا نکالا جائے، یہ ختم کیا ہے یا ابھی تک جیسے چل رہا ہے ویسے ہی ہے؟ اب اس میں میں وہی بتا رہا ہوں نا، یہ الیکشن کمیشن سر جوڑ کے بیٹھا ہے۔ یہ رائے جو ہے نا، جس کو صبح سے جو کہہ رہی رائے نہیں، حکم ہے نا، سپریم کورٹ کی رائے نہیں ہوتی، یہ رائے نہیں ہے، یہ حکم ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارج فیصلہ ہے بھائی، فیصلہ ہی ہے۔ اس لیے جو یہ کہہ رہے ہیں رائے ہے، تو یہ رائے نہیں ہے، یہ بائنڈنگ ہے بھائی، سپریم کورٹ کے بعد کوئی اور ادارہ نہیں، پابند ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.